حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل 15 فروری کو اسلامی امارات افغانستان نے افغانستان میں آج سے 34 سال پہلے افغانستان کے غیر مسلمانوں کی مدد سے سوویت یونین کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ سوویت یونین کی فورسز کو افغانستان میں شکست دی اور انہیں افغانستان سے بھگایا۔ اس جیت کے 34 سال پورے ہونے پر اسلامی امارات افغانستان کے ترجمان دفتر نے بیانیہ جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج سے 34 سال قبل سوویت یونین کی غاصب فوجیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ اسلامی امارات افغانستان اس عظیم دن کے موقع پر پوری قوم کو مبارکباد دیتی ہے، جب ہماری قابل فخر اور عظیم قوم کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان قربانیوں کے سلسلے میں ایک قابض سپر پاور کو شکست دی، اور اس دن کو تاریخ کا ایک قابل فخر دن سمجھتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی برکت سے ہے، اور افغانی اس دین اسلام سے چمٹے ہوئے ہیں۔ افغانستان ہمیشہ سے خطے کا ایک اہم ملک رہا ہے، اور اس ملک میں ہونے والے افسوسناک واقعات نے پورے خطے پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ نیز سابق سوویت یونین کی جارحیت 6 جنوری 1358 کو شروع ہوئی اور اپنے 9 سالہ دور میں افغانستان میں لاتعداد شہادتیں ہوئی، جس کی وجہ سے بدامنی، غربت، آفات کے ساتھ ساتھ ہجرت اور خطے میں مختلف نقصانات پیدا ہوئے۔ لیکن اس بڑی جلگار کو افغانوں کی لاتعداد قربانیوں اور مجاہدوں نے شکست دی۔ افغان جارح نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کی جارحیت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سوویت یونین کے بعد امریکہ کی قیادت میں ہونے والی جلگار اور اس کی شکست نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ افغانستان اور افغانی غیر ملکی جارحیت کے بارے میں بہت حساس ہیں، اور وہ اسے اپنا دینی اور مذہبی فریضہ قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ہمارے لوگ مذہبی اقدار اور ملک کی آزادی اور اس آزادی کے دفاع کے لیے ہر وقت میدان میں کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ افغان جس طرح میدان جنگ میں فتح یاب ہوئے، اسی طرح وہ افہام و تفہیم اور بات چیت میں بھی مخلص اور پرعزم ہیں۔ بہتر ہے کہ کوئی فریق افغانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر تمام ممالک ہمارے ساتھ واضح اور اچھے روابط رکھتے ہیں تو ہم بھی اپنے مذہبی اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مثبت بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب جب کہ اسلامی امارات کی قیادت میں افغانستان میں ایک واحد اور خود مختار اور جائز حکومت قائم ہے، اس لیے سب کے لیے اچھا ہے کہ اس موقع کو غنیمت جان کر افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں اور مثبت پیش رفت کے ذریعے ہمارے ساتھ کام کریں۔ ترجمان اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے یہ بیان جاری کیا، اور اس کے علاوہ اس موقع پر اسلامی امارات افغانستان میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام، کمانڈر اور جہاد میں شامل ہونے والی اہم شخصیات اور نوجوان طبقے نے شرکت کی۔ اس تقریب میں خطابات کیے گئے، اور اس موقع پر اسلامی امارات افغانستان کے فارن افیئر منسٹر مولوی عامر خان متکی صاحب نے کہا کہ دنیا نے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے اور یہاں پر صرف لاکھوں نشہ کے شکار لوگ چھوڑے ہیں، لیکن اسلامی امارات افغانستان کے نمائندوں نے ان نشہ کے شکار لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے علاج کا ایک سلسلہ شروع کیا جو پورے وطن تک پھیلا ہوا ہے۔ اور وہ جہاز جو ہمارے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، آج ہم ان کی مدد سے سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو، زلزلے میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اور مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو آسانی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا سے مثبت معاشی، کمرشل، سفارتی تعلقات چاہتے ہیں اور برابری کی سطح پر چلیں گے۔ اس موقع پر وزارت دفاع منسٹر مولوی محمد یعقوب صاحب نے اس موقع پر کہا کہ یہ افغانوں کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے کبھی غلامی کو قبول نہیں کیا، اور ہماری قوم نے ہمیشہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر درجہ کوشش اور ہر قسم کی قربانی دی ہے اور دیتے رہیں گے۔
ہم اپنی آزادی اور اسلامی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہر دم لڑیں گے۔ وہ جو ہماری قوم کو تقسیم کرنے اور غیروں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے غیروں کو خوش کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ غیروں کی خوشی کے لیے ہم وطنوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہم ان کے ہتھ کنڈوں سے کمزور نہیں ہوں گے بلکہ مضبوط ہوں گے، کیونکہ ہم اس کا بارہا تجربہ کر چکے ہیں۔ مولوی مخدوم عبدالسلام سادات صاحب نے اس موقع پر کہا کہ افغانوں نے اپنی زمین اپنے سروں کے سودے کر کے بچائی ہے اور ہم کبھی بھی اس میں بیرونی طاقتوں کو جگہ نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی منسٹر آف اربن ڈیولپمنٹ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ روسی آرمی بہت مضبوط تھی اور تمام جنگی سامان سے لیس تھی۔ اس وقت نیٹو اور امریکہ بھی تمام طاقت رکھنے کے باوجود افغانوں کو شکست نہیں دے سکے۔ پیٹرولیم منسٹر شیخ شہاب الدین دلاور صاحب نے اس موقع پر کہا کہ ہم نے آزادی اللہ کی مدد اور قوم کی وجہ سے حاصل کی ہے، اس کو چلانا اور نہ کھونا اسلامی امارات افغانستان کے احکام پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس طرح چلاتے ہیں اور اس کی کس طرح حفاظت کرتے ہیں۔ ہم عوام کی ضرور خدمت کریں گے اور طریقہ کار سے ان کی ضروریات کو حل کریں گے۔ اس موقع پر جہاد میں حصہ لینے والے افغانستان کی اہم شخصیات نے اسلامی امارات کی خدمات کو سراہا۔ وہ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں لیکن انہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور وہ اب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو مضبوط راہوں پر گامزن کرنے کے لیے ہم اسلامی امارات کی طرف سے مکمل اطمینان پر ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات افغانستان مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب، ترجمان اسلامی امارات مولوی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے بھی اس موقع پر کہا کہ اسلامی امارات افغانستان تمام تر لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے، تمام تر ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے خواہاں ہیں، لیکن وہ تعلقات اچھے اور دو طرفہ اور برابری کی سطح پر ہوں گے۔ کوئی بھی ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل نہ کرے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر سفارتی تعلقات اور سفارتی طور پر بات چیت کرے اور تجارت اور دوسرے شعبوں میں ہم تمام تر دنیا کے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہمارے ملک کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔